اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ. اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، فساد تو چھوڑو، تیرا عقیدہ تو گڈر کا پانی ہے، نالے کا گو ہے، تیرا عقیدے کی کیا اوقات ہے بے؟ ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. تو گائز آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن کر رہے ہیں بہت دنوں کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو ورسس جو ابھی ہم نے ریسنٹلی ویڈیو بنائی تھی فاروق خان رجوی صاحب کا ویڈیو ہے. ایمان اور والدین کو لے کے، والدین اور مصطفیٰ ان کے الگ الگ وچار ہیں، اس کو لے کے ان دونوں کا ایک ویڈیو ہے، ورسس کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے. ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا آن ایمان والدین مصطفیٰ. فاروق خان رجوی صاحب نے ان کو ریپلائی دیا، کیا سب دیا ہے جو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک کریں. اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کا ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. تو محمد علی کیا کہتا ہے امام جلال الدین سیوطی پہ چیرا کرتے ہوئے، ذرا سن لیجئے اس کو. بہرحال سیوطی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی. وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں اکٹھی کی، کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے اس قسم کی روایات لکھنے میں. تو سیوطی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرا ہے تو. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے. مرا ہوا شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا. تو اب اس قسم کے واقعات، اور پھر مجھے سخت افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کثیر کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 116 کے دوران تفسیر ابن کثیر میں، ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی، اور امام طحاوی المتوفا 321 ہجری اور امام قرطبی المتوفا 668 ہجری، ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو ماں باپ کی بات کرتے ہیں، حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا تھا. اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95. یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں، بالکل جھوٹی روایتیں ہیں. قرآن کو تو ایسا ماڈل بنا لیا، بار بار اٹھا کے دکھاتے ہیں. اب دیکھیں اس کی دلیل. پہلے تو امام جلال الدین سیوطی پہ اس نے تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیوطی صاحب نے دیکھیں اپنے مولویوں کے لیے تو شیخ علامہ مولانا، لیکن امام زمانہ ہے وہ امام جلال الدین سیوطی، اور جن کا جب بھی نام اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لیا تو کیسا لکھا ہے پتہ ہے؟ جلالت العلم، حافظ الخاتم الحفاظ، یہ القابات لکھے اعلیٰ حضرت نے. اور ان کی شان کیا تھی معلوم ہے؟ 63 مرتبہ بیداری میں رسول اللہ کو کی زیارت کی ہے، بیداری میں. یہ امام جلال الدین سیوطی کا مقام. مگر ان کی بد زبانی دیکھو. اب جو نبی کا ادب نہ کر سکے وہ اماموں کا کیا کریں گے یار. سیوطی صاحب نے جھوٹی روایتیں جمع کی، اور اس فن میں بڑے ماہر تھے. ابے تم سے بڑا تو مکار اور جھوٹا روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا. سیوطی صاحب نے یہ بڑے فن میں ماہر تھے، اور انہوں نے لکھا کہ صاحب رسول اللہ کے والدین کو زندہ کیا گیا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھایا. تو کہتا اگر مرنے کے بعد کلمہ پڑھایا فرضی طور پہ تو کیا کام دیں گا، جبکہ قرآن کے سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب اسے موت دے دے تو دوبارہ زندہ کرے. جناب یہ ان بستیوں کا ذکر ہے جن پر عذاب آتا ہے. جاہلوں کو سمجھتا کچھ نہیں ہے. قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، روئے زمین کے سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں غیر مقلد وہابی اور دیوبندی. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ مناظرہ ان کے لیے موت ہوتی ہے، اس لیے مناظروں میں نہیں بیٹھتے. حرام ہے اس بستی کے لیے کہ اللہ جب انہیں موت دے تو دوبارہ زندہ کرے. یہ کن کے لیے آیا؟ وہ بستیاں جو کفر پر مری، جن پر عذاب آیا. یہ ان کے لیے نہیں جو اہل ایمان ہے. ورنہ آئیے پارہ نمبر 3، قرآن کا جواب اب قرآن سے ہی دے رہا ہوں. سورہ آل عمران آیت 59، حضرت عیسیٰ کہتے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں ہوں جو مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. جب زندہ ہوا تو مرنے کے بعد آیا کہ نہیں آیا دوبارہ؟
اور قرآن کہہ رہا ہے واہل، عیسیٰ نے کہا واہل موت بِإِذْنِ اللہ، میں ہوں وہ جو مردے جلاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور آئیے ابن کثیر انہی کے علامہ ہیں، انہوں نے قصاص الانبیاء کتاب لکھی، میں صرف اس کا اسکین پیج دکھا رہا ہوں جو سعودیہ سے چھپی ہوئی ہے، بڑی لمبی چوڑی روایت ہے۔ اور اس کتاب کی خاص بتا دوں، ایک آتی ہے قصاص الانبیاء جو غیر معتبر ہے، اردو زبان میں جو ملتی ہے عموماً، یہ معتبر نہیں ہے، یاد کر لیجئے۔ قصاص الانبیاء اس پہ مصنف کا نام بھی عجیب و غریب ہے، بعض نسخوں میں تو نام بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو قصاص الانبیاء سعودیہ نے چھاپا ہے اور یہ ابن کثیر کی ہے، حافظ ابن کثیر کی، اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں جتنی روایتیں لکھی سب صحیح روایتیں لکھی، ایک بھی ضعیف روایت نہیں لکھی، ایک بھی ضعیف نہیں ہے۔ کہتے میں نے لکھا اس لیے کہ لوگوں نے انبیاء کے واقعات میں غلو کیا، جھوٹے قصے کہانی گڑھ دیے، تو میں نے چاہا کہ ان کے جواب میں ایک صحیح حدیثوں پر مشتمل انبیاء کے حالات پر کتاب لکھوں، تو میں نے اس میں جتنی روایتیں لائی سب صحیح، ایک بھی ضعیف نہیں لائی۔ اب قصاص الانبیاء میں انہوں نے کیا لکھا یہ دیکھیے، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، یہ پورا اسکین پیج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ہیں اور فرماتے لوگ اے میرے حواریوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی، طوفان کیسے آیا، طوفان نوح کا ذکر کر رہے ہیں، طوفان ایسے آیا، کشتی میں اتنے لوگ سوار تھے، یہ تھے۔ حواری سن رہے بڑے دلچسپی سے، تو بعض حواری کہتے ہیں عیسیٰ آپ تو طوفان نوح کے وقت موجود نہیں تھے، آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ کہا یہ مجھے جبریل نے بتایا۔ کہا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم میں وہ شخص طوفان نوح کی خبر بتاتا جو اس کشتی میں سوار تھا، جو چشمدید حالات کا دیکھنے والا ہو، وہ بتاتا۔ حضرت عیسیٰ مسکرائے، کہا چلو آؤ میرے ساتھ۔ ایک وادی میں لائے اور وادی میں آ کے عیسیٰ مسیح کیا کرتے، یہ نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان لگا رہے، ذرا عیسیٰ کا علم غیب دیکھیں آپ، نبی کے غلام ہے عیسیٰ۔ ایک جگہ گئے مٹی اٹھایا، ایک جگہ لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی اٹھایا پھر لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی لایا جمع کیا، مٹیوں کا ڈھیر لگا رہے، آپ کے حواری دیکھ رہے ہیں، پوچھا اے عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قاب بن حام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ قاب کون تھے؟ حضرت نوح کے پوتے، حام حضرت نوح کے صاحبزادے، حام کے بیٹے، یعنی عیسیٰ مسیح کو یہ بھی معلوم کہ قاب کی مٹی کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے، اور وہ جمع کیا۔ جب جمع ہوئی تو ہاتھ پھیر کر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو حام بن نوح مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے سروں سے بال سے اور سلام کیا، السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ۔ آپ نے جواب دیا تو حواریوں نے کہا آپ نے کیسے جانا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ اب دوسرا علم غیب دیکھے تو قاب ابن حام کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نوح نے خبر دی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد ایک شخص تجھے زندہ کرے گا، وہ روح اللہ ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا۔ یہ زندہ کرنے کا کام نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ نبی ہے، میں جان گیا۔ کہا عیسیٰ آپ نے کیوں زندہ کیا؟ کہا یہ میرے حواری ذرا بتاؤ کشتی کا کیا معاملہ تھا، سب ذرا بتاؤ ان کو۔ بتایا انہوں نے، کشتی ایسی تھی، اتنے فلور کی تھی، ایسا تھا، یہ تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سارے حواریوں نے سنا۔ اس کے بعد حواری کہتے کہ اے عیسیٰ مسیح اگر آپ اجازت دے تو ہم انہیں اپنے گھر لے جائیں اور ان کی دعوت کریں، ان کی دعوت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انہیں دعوت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، اب دنیا کے کھانوں کی ان کو حاجت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے قاب اب کام ختم ہو گیا، اب آپ دوبارہ جس حالت میں تھے ویسی حالت میں چلے جائیے۔ تو کہا عیسیٰ ایک وعدہ کیجئے کہ جب پہلی مرتبہ موت آئی تھی اس کی تکلیف اب تک میں محسوس کر رہا ہوں، اب اگر مجھے اب موت آئے، اب مجھے دوبارہ اس حالت میں لوٹایا جائے تو وہ تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اور فرمایا منہ تو مر جاؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیر پھر ہو گئے۔ یعنی عیسیٰ کا یہ بھی اختیار بتایا کہ وہ چاہے تو موت کی سختی کو بھی ختم فرما دے، یہ نبی کا اختیار۔ یہ ابن کثیر نے لکھا اور آپ کہہ رہے ہیں جو مر جائے وہ آ نہیں سکتا۔ اچھا چلیے بھائی، اب ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی قبر زمین پہ ہے کہ جنت میں؟ ارے کہاں ہے؟ زمین پہ ہے نا۔ بخاری مسلم اتنی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ تھک جاؤں گے، بخاری مسلم دو کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا، موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو موسیٰ دنیا میں ہے۔ اچھا چلو آپ کہتے مرنے والا آ نہیں سکتا، اب ایک ایسی دلیل دے دوں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں انکار کر سکتا۔ شب معراج سارے انبیاء نماز پڑھنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ایک دو آئے تھے؟
تو دوبارہ وصال کے بعد آئے یا نہیں آئے؟ تو آ سکتے ہیں. تو یہ دلیل بچکانی ہے. ارے جب عیسیٰ مردے جلا سکتے تو نبی اپنے ماں باپ کو زندہ فرما دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لیکن ان کی بدبختی دیکھو کہ معاذ اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے جرا کر دی. حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کو خامخواہ ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی سے یہ اتنا چھڑتے، کیوں چھڑتے معلوم ہے اس کی وجہ؟ امام جلال الدین سیوطی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کے اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے وہ امام جلال الدین سیوطی پر جرا کرتے ہوئے کتنا اپنا غبار نکال رہا ہے. یہ بھی کلپ سنی لیجئے. کہتے ہیں اور امام سیوطی کہتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد ہیں. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام سیوطی کہتے ہیں. جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. یہ بہت بڑا ترم خواہ پیدا ہو گیا ہے. اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، فساد تو چھوڑو، تیرے عقیدے تو گڈر کا پانی ہے، نالے کا گو ہے. تیرا عقیدے کی کیا اوقات ہے بے؟ امام جلال الدین سیوطی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے، یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ، وہ بھی بیوقوف. یہی عقل مند پیدا ہو گیا، یہی الو ماں کا کھپتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. یہ اوپر سے ٹپکا. صحیح بول رہے ہیں آپ. خود اقرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے. بیٹا وہ اس لیے بولتے کہ وہ وقت کے امام ہیں، محدث ہے اپنے وقت کے. کہتے ہیں بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ بولتے، دیوبند بھی. لیکن میرے نزدیک ان کے عقائد میں بڑا فضا ہے. تیری اوقات کون ہے؟ تو ہے کون بے؟ تیرے نزدیک تیری صنعت بھی، اور تو بولتا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو. تیری تقلید کون کرے گا؟ تیری کیوں مانے؟ تو تمہاری کیا حیثیت ہے علم میں؟ اب تنقید کرتے دیکھو کیا کیا ہے. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا، یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. اچھا یہ بھڑاس ہے. مولوی زکریا جو ہے نا فضائل اعمال جس نے لکھی، دیوبندیوں کا عالم، اس نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا، شیخ احمد رفائی، وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے، سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آ گیا، انہوں نے دست بوسی کی. اس پر اس کو بڑی تکلیف ہوئی. ہاتھ کیسے آ گیا؟ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. کیا عقیدہ تو یہی ہے خبیثوں کا. تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تو اب اس کو تکلیف ہو گئی. کہا وہ واقعہ انہوں نے ہی لکھا، اس لیے ان کے عقیدے میں فساد ہے. تو یہی واقعہ ابن کثیر لکھے اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کے عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد؟ اور حضرت عیسیٰ کہ میں مردوں کو جلاتا ہوں تو ہمت کر کے بول دے ان کے بھی عقیدے میں فساد تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا پیدا ہو گیا نمونہ آج کا. شیخ ذکریہ نے بیچارے نے تو اسے اٹھایا ہے. یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے. اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور، اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس کی یہ رسول اللہ جنازہ پڑھنے آ گئے، اس کو بڑی تکلیف ہو گئی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء، وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آ گئے، اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے. عقلیں دیکھو، عقلیں دیکھو سلب ہو گئی. یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد، لیکن نبی کریم 500 سال بعد نہیں آ سکتے. آدم آ سکتے، حضرت شیش آ سکتے، سارے انبیاء آ سکتے، لیکن نبی اگر اپنے وصال کے 500 سال بعد آ گئے. اب 500 سال بعد چھوڑو. تو امام جلال الدین سیوطی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شرح صدور میں لکھا ہے، ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہے تشریف لائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی. وہ بڑے جو ملائکہ سے کہانی لکھتے ہیں. امام سیوطی المتوفا 911 ہجری ہونے کے لیے آگے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں. اس طرح وہ بڑے ملائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہے. ملائی تو وہی تو ملائی سے تم کو انرجی ہے. ملائی تو سنیوں کے لیے ہے نا، یہ بات تو صحیح ہے. ملائی کس کے لیے ہے؟ سنیوں کے لیے. تمہارے لیے گڈر کا پانی. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں تے عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچاں.
उनको जो कि अकल थी, उनको पता था कि स्यूती साहब ने क्या कारनामे अपनी किताबों में किए हुए हैं, तो वो ऐलान बिरात करते थे। और मेरे इंटरव्यू में जब मैंने स्यूती का नाम लिया, उन्होंने कहा जी छोड़ो, उनकी बात ना करो हमारे सामने, हमें किताब उस सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करो। तो जुबैर अली रीच है, अभी दिखाऊंगा मैं रीच को। रीच बाले बड़े बड़े उसके, ऐसा लगता है चांडा मेटा के जंगल से निकल के आ गया है। वो उसके उस्ताद है। कहता है वो जलालुद्दीन स्यूती का उनके सामने जिक्र करो तो कहते अरे छोड़ो, हमारे सामने बात मत करो उनकी, जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खाते, ये आज के नमूने। अब आइए एक दूसरी जो दलील है, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये रसूलुल्लाह के वालिदैन का जिंदा किया जाना, ये सिर्फ इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने तन्हा नहीं नकल किया है कि जो स्यूती के ऊपर आप ये सब भांडा फोड़ रहे हो और ये सब वबीला मचा रहे हो। इस हदीस को रिवायत करने वाले और भी इमाम है जो इमाम जलालुद्दीन स्यूती से कई सौ साल पहले के भी है और मोतबर मुस्तनद इमाम है। उसमें इमाम इब्ने हजर मक्की है जिन्होंने अफजलुल कुरा में यह वाक़या लिखा, इमाम इब्ने शाहीन है, इन्होंने भी लिखा, हाफिज इब्ने अबू बकर खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा, इमाम साहिली ने इसको लिखा, इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर में लिखा जो इमाम जलालुद्दीन स्यूती से कई सौ साल पहले के है, हजरत इमाम मुहिब तबरी ने लिखा, नासिरुद्दीन इब्ने मुनीर ने लिखा और इमाम सरकानी ने लिखा, हालांकि इमाम जलालुद्दीन स्यूती के बाद के, लेकिन मोतबर है, अपने वक्त के मुजद्दिद है, और इब्ने कसीर ने भी उस वाक़े को लिखा। तो भाई ये था वालिदैन मुश्तबा को अच्छे से क्लियर किया फारूक खान रजवी साहब ने। जैसा कि ये सिया हैं, सॉरी सुन्नी हैं, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है सिया हैं। तो ये जो सिया में मैंने भी पहले भी हमने एक दो वीडियोस पे रिएक्शन किया है, उन लोगों का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वो नबी को मरा हुआ मानते हैं कि नबी पर्दा कर गए। जैसे जर्जीस अंसारी की वीडियो देखा था उसमें कि वो अब नहीं है दुनिया में, वो मर गए। लेकिन जो सुन्नी है ठीक उसके विपरीत हैं, वो मानते हैं कि वो अभी भी अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं, लोगों की सुनते हैं, उनकी फरियादें सुनते हैं, ये सब है। और हमारे चैनल पे तो भाई बहुत सारे सिया भाई भी हैं, बहुत सारे सुन्नी भाई भी हैं, सबके अलग अलग अपने अपने विचार हैं। तो आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो से, तो जरूर कमेंट करना है गाइस। शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस आज के रिएक्शन में बस इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।